بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائی اور دوستو، عید میلاد النبی کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی اور لکھی جا چکی ہیں۔ میں اس پہ بہت زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو راستے میں مشرکین کے ایک ایسے درخت سے گزر ہوا جہاں پر وہ اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے تبرک کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو راستے میں بیری کا ایک بڑا عظیم درخت جو ہے ملتا ہے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایسا درخت کر دیجئے جیسے کہ مشرکین کے جو درخت ہیں وہ ان پر اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یعنی ہم بھی جیسے مشرکین لٹکایا کرتے ہیں تبرک کے طور پر اپنے ہتھیار درخت پر، ویسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی درخت خاص کر دیں کہ ہم بھی وہاں اپنے ہتھیار لٹکائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ واقعہ خیبر کے تعلق سے بھی ثابت ہے۔ یہاں غور کرنے کی جو بات ہے، یہ جو نئے جو مسلمان تھے، جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، گویا کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ جو ہے کسی بھی عبادت کے کرنے کے لیے اجازت چاہیے، دلیل چاہیے، یعنی کوئی بھی عبادت کرنی ہو اس کے لیے اجازت چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے کوئی عبادت صحیح نہیں ہے۔ اسی کو علماء دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ جو ہے عبادت میں اصل توقیف ہے، یعنی کیا مطلب کہ کوئی بھی عبادت نہیں کی جائے گی جب تک اس کے تعلق سے کوئی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اس سے ناواقف ہے، یعنی مشرکین کو بھی پتہ تھا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ جو ہے عبادت کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اس سے ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل اگر ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے، قرآن و حدیث میں کہاں ثابت ہے اس عبادت کو یا اس کام کو ثواب کی نیت سے کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔